اپنے کرکٹرز کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں اور بینکرز کو خاص طور پہ. اور آج اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو خاص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. میری یہ اب سے نہیں، میں کوئی 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو بہت بڑا خسارہ تھا، ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا. تو اس کا جو بھی بینکرز سمجھتے ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر سب کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو روپیہ جب گرا تقریباً 107 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی. ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کے مضبوط ہونے سے اور روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلے گئی. تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی. تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. تو اس سے ہم نے شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فورن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے نے گری جانا ہے تو وہ ڈالر میں ہی رکھتے ہیں. تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، اور میں خاص طور پہ کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپرومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر. اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جب کہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برِ صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے آج. جدھر ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں. آج فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکلڈ ورکرز نہیں مل رہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کے اندر ایک کانشیسلی گورنمنٹ کوشش کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی، روپے کو سٹیبل رکھنے کی. اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کرو.
لیکن وہ ہم نئے آئے تھے, اتنی اور چیزیں تھیں, اور صحیح معنی میں ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا یہ. لیکن ابھی اس میں بہت بڑا پوٹینشل باقی ہے. اور رضا, آپ کو یہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی, سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی, لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو, اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں, آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ, جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کے ہر مسئلہ ان کا حل ہو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تجویزیں دیتے ہیں, اس سے جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں, جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یا پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکیں اس فیسلٹی کے ذریعے, ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے. تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں, 88,000, اور غالباً 90 ملکوں میں, 97 ملکوں میں. تو اگر اسی ریٹ پہ اگر ہم چلتے گئے تو مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی اپنی, کیونکہ ہم نے قرضے, ایک تو بوجھ اتنا قرضوں کا پڑا ہوا ہے, ہماری حکومت نے اب تک, حفیظ یہ مجھے کریکٹ کر دیں, کہ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے. میں فورن لونز کی بات کر رہا ہوں. اب تک ہم $20 ارب 2.5 سالوں میں واپس کر چکے ہیں. ٹوٹل 6,000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں دے بیٹھے ہیں ابھی تک. تو یہ بھی ایک میریکل ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ اتنے بڑے قرضے کے بوجھ کے باوجود سارے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے. یہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر. اور اس کے علاوہ کرونا کا چیلنج علیحدہ, جو کرونا سے ڈیوسٹیشن ہوئی ہے دنیا کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ 10% گری ہے, 10% مائنس میں گئی ہے. انگلینڈ کے اندر ان کو 300 سال میں سب سے زیادہ بڑی ریسیشن, آج 300 سال کے بعد اتنی بڑی ریسیشن آئی ہے. اور ہم وہ, اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے باوجود کہ اتنے چیلنجز تھے, آج پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے پر جا رہی ہے. اور یہ جو آج کی فنکشن ہے, میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی چیزیں سوچنی ہے, کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین, جتنی بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں, اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے. کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا. اب یہ میں دیکھ رہا تھا, زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا. تو آپ کو ایک بڑی انوویٹیو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی. اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو ابھی ایوارڈز بھی دیے ہیں بینکس کو, ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کے اوپر, اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں, اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کا گرو کرنے کے لیے. یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے. تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اب تو بڑا آسان ہے, پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے. اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے, اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا. تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے, اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا. جتنے بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے,
मुल्क को फ़ायदा है। दूसरा, दो और इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत ज़रूरत है। नंबर वन, जो हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग है, हमारा यहाँ अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मॉर्गेज फाइनेंसिंग की, और उसकी वजह भी थी क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम था फोरक्लोजर लॉज का, क्योंकि लोग बैंक्स के पास कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वो अपने रिट्रीव कैसे करेंगे पैसे। वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बैंक्स ने अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है इसमें मैं फिर से आपसे इसकी ताकीद करूँगा कि आपने पूरी तरह इसके अंदर शिरकत करनी है, क्योंकि ये एक ही चीज़ जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उठा सकती है कि अगर हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक दफ़ा आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई और बैंक्स ने पूरी तरह इसके अंदर मेहनत से वही जो हर्डल्स आते हैं, एक छोटा आदमी जब बैंक में जाता है तो उसको जब कर्ज़े की ज़रूरत होती है तो जितना उसके लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, ये एक इतनी बड़ा इनिशिएटिव है कि सारी पाकिस्तानी की इकॉनमी को भी उठा देगा, और जो एक हर इंसान की ख्वाब होती है कि मेरा घर हो, और यहाँ किसी के पास, बड़े चंद लोगों के पास है कैश दे के तो घर ख़रीद सकते हैं, तो जो आम आदमी है, जो तनख्वाहदार है, जो मज़दूर है, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक हाउसिंग के अंदर अगर बैंक सही माने में इसमें काम करे। और मैं देख रहा हूँ मीज़ान बैंक की, मैं देख रहा था कंट्रीब्यूशन आपकी वो ज़्यादा थी अफोर्डेबल हाउसिंग में। और दूसरा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। ये दो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और ग्रोथ रेट को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, और दोनों अफेक्ट करती है निचले तबके को, जिसके लिए आज तक हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। एलिटिस्ट, एक एलीट कैप्चर, एक छोटे से तबके के लिए सारी फैसिलिटीज़, बाकी जो नीचे तबका है उसके लिए डिवॉइड थी सारी, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो इसलिए मैं बैंक्स को ख़ास तौर पे इन दो एरियाज़ के अंदर, ये तो है ही रोशन डिजिटल, बट इसके अलावा भी इन दो एरियाज़ में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और अफोर्डेबल हाउसिंग में मैं चाहूँगा पूरी तरह, क्योंकि अभी तक बैंक्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है, पाकिस्तान का एक क्रूशल टाइम है हिस्ट्री में, कि अगर हम जिस तरफ अब हम अपना जो रुख चेंज कर लिया है, सही डायरेक्शन पे लग गए हैं, तो इंशाल्लाह ये इस मुल्क को उसके पोटेंशियल पे लेके जाएगा जो अब तक हम नहीं पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करेंसी गिरती है तो सबसे ज़्यादा बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। जब हुकूमत में आए तो मुल्क में डॉलर कम